کورونا ویکسین لانے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین روانہ، کل 5 لاکھ خوراکیں لے کر واپس آئے گا۔ چینی وزیر اعظم کورونا ویکسین پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے۔ کنٹینر، کولڈ باکسز، ڈرائی آئس ای پی آئی اور این ڈی ایم اے نے فراہم کی ہیں۔ کورونا ویکسین ای پی آئی کے مرکزی کولڈ سٹور میں ذخیرہ کی جائیں گی۔ گورنمنٹ نے جو 5 لاکھ ویکسین ڈونیٹ کی ہیں، سب سے پہلی جو ترجیح تھی ہیلتھ کیئر ورکرز تھے، ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ تو اگلے 2-3 دن کے اندر شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا جن کو ویکسینیشن ہونی چاہیے، تقریباً 8 کروڑ کے قریب یہ نمبر بنے گا۔ ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین کی فراہمی 2 سے 3 روز میں شروع ہو جائے گی۔ ہیلتھ ورکرز کے بعد 65 سال یا زائد عمر کے افراد ترجیح ہوں گے۔ 8 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے، جو چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں، کوویکس 1 کروڑ 70 لاکھ ویکسین فراہم کرے گا۔ 6 ملین ویکسین مارچ تک ملے گی۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 34 مریض انتقال کر گئے، تعداد 11,657 ہو گئی۔ مزید 1,599 کیس رپورٹ، فعال کیس 33,182 ہو گئے۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 3.76% رہی۔ 2,125 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ سیالکوٹ انتظامیہ کا ایکشن، خواجہ آصف کی ہاؤسنگ کالونی کے دفاتر کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن میں پولیس نفری اور کارپوریشن کی 400 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ چشتیاں سے لیگی ایم پی اے چوہدری جمیل پر کروڑوں روپے کی سرکاری زمین پر قبضے کا الزام۔ اینٹی کرپشن نے 2 فروری کو طلب کر لیا۔ میونسپل کمیٹی کے پٹواری سے بھی ریکارڈ طلب۔ حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی، سستی بجلی کے لیے مزید 18 کمپنی سے مذاکرات کامیاب۔ کیپکو سمیت 18 آئی پی پیز ایم او یو پر دستخط کے لیے تیار ہو گئے۔ آئی پی پیز میں 1600 میگا واٹ کی کوٹ ادو پاور کمپنی شامل، دیگر 17 آئی پی پیز ونڈ پاور یونٹس پر مشتمل ہیں۔ باضابطہ معاہدے پر دستخط وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوں گے۔ اب تک 41 آئی پی پیز ٹیرف میں کمی پر متفق ہو چکی ہیں۔ بلاول ہاؤس میں خوشیوں کی بارات، بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو کی رخصتی۔ تقریب میں قریبی عزیز، وزیر اعلیٰ سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ یو اے ای کے وزیر ثقافت شیخ ناہیان بن مبارک بھی شادی میں شریک ہوئے۔ دھاگا کباب، مٹن چانپ، چکن بوٹی، ریشمی کباب، بکرا روسٹ، پالک گوشت، مٹن پلاؤ، دیسی چکن قورمہ، بیف سٹیک سمیت درجنوں دیسی اور بدیسی کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ لیاری میں بختاور کی شادی کا جشن، تاریخی ککری گراؤنڈ میں لیوا، ڈانڈیا، جیالوں نے خوب جشن منایا۔ مہندی کی رسم بھی ہوئی، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی شادی اسی گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حکم امتناع کی درخواستیں سندھ حکومت کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کا بھی ڈینیل پرل قتل کیس میں فریق بننے کا فیصلہ۔ کل سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ ڈینیل پرل کا خاندان بھی سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرے گا۔ ڈینیل پرل کے والدین کا کہنا ہے، عمر شیخ اور ساتھیوں کو ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل پر سزا دی جانی چاہیے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج خطے کی دوسری اور دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی۔ معاشی کامیابیاں مفاد پرست سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ، کہا ٹریکٹرز کی فروخت میں 43% اضافہ ہوا، جو زرعی پیداوار، زر مبادلہ میں اضافے، کسان کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ساما میاں نواز شریف کو سپورٹ کیا، داستان جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، مالی مدد دیتے تھے۔ سینئر سیاستدان عابدہ حسین کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق اہم انکشاف، کہتی ہیں اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو فنڈز دیے، انہیں صدر غلام اسحاق خان نے امریکہ میں سفیر تعینات کیا تھا۔ اسی دوران ایٹمی پروگرام بھی جاری تھا، اس لیے وہ صدر غلام اسحاق خان کو رپورٹ کیا کرتی تھیں۔ صدر غلام اسحاق خان کو شاید نواز شریف پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی